بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ تنبیہ: اس باب میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز صحیح ہے یا ہو جائے گی یا جائز ہے، اس سے مراد فرض ادا ہونا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بلا کراہت و ممانعت و گناہ صحیح و جائز ہوگی۔ اکثر جگہیں ایسی ہیں کہ مکروہ تحریمی اور ترک واجب ہوگا اور کہا جائے گا کہ نماز ہو گئی، کہ یہاں اس سے بحث نہیں۔ اس کو باب مکروہات میں انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ یہاں شروط کا بیان ہے کہ بے ان کے ہوگی ہی نہیں۔ صحت نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ طہارت یعنی مصلی کے بدن کا حدث اکبر و اصغر اور نجاست حقیقیہ قدر مانے سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ قدر مانے سے پاک ہونا۔ حدث اکبر یعنی موجبات غسل اور حدث اصغر یعنی نواقض وضو اور ان سے پاک ہونے کا طریقہ غسل اور وضو کے بیان میں گزرا، اور نجاست حقیقیہ سے پاک کرنے کا بیان باب الانجاز میں مذکور ہوا۔ یہ باتیں وہاں سے معلوم کی جائیں۔ شرط نماز اس قدر نجاست سے پاک ہونا ہے کہ بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا نجاست غلیظہ درہم سے زائد اور خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصے کی چوتھائی سے زیادہ جس میں لگی ہو، اس کا نام قدر مانے ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کا زائل کرنا سنت ہے۔ یہ امور بھی باب الانجاز میں ذکر کیے گئے۔ مسئلہ نمبر 1، کسی شخص نے اپنے کو بے وضو گمان کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد کو ظاہر ہوا کہ بے وضو نہ تھا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 2، مصلی اگر ایسی چیز کو اٹھائے ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے، اگر اس میں نجاست قدر مانے ہو تو نماز جائز نہیں۔ مثلا چاندنی کا ایک سرا اوڑھ کر نماز پڑھے اور دوسرے سرے میں نجاست ہے، اگر رکوع سجود و قیام و قعود میں اس کی حرکت سے اس جائے نجاست تک حرکت پہنچتی ہے، نماز نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں اپنی سکت سے نہ رک سکے بلکہ اس کے روکنے سے تھما ہوا ہو، اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانے نماز ناپاک ہے، تو نماز نہ ہوگی کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہے، اور اگر وہ اپنی سکت سے رکا ہوا ہے، اس کے روکنے کا محتاج نہیں، تو نماز ہو جائے گی کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں۔ پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نجاست قدر مانے سے کم ہے جب بھی مکروہ ہے، پھر نجاست غلیظہ بقدر درہم ہے تو مکروہ تحریمی، اور اس سے کم تو خلاف سنت۔ مسئلہ نمبر 4، چھت، خیمہ، سائبان اگر نجس ہوں اور مصلی کے سر سے کھڑے ہونے میں لگیں جب بھی نماز نہ ہوگی، یعنی اگر ان کی نجس جگہ بقدر مانے اس کے سر کو بقدر ادائے رکن لگے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر اس کا کپڑا یا بدن اثناء نماز میں بقدر مانے ناپاک ہو گیا اور 3 تسبیح کا وقفہ ہوا، نماز نہ ہوئی، اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا یا کسی ناپاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اسی حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 6، مصلی کا بدن جنوب یا حیض و نفاس والی عورت کے بدن سے ملا رہا یا انہوں نے اس کی گود میں سر رکھا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، مصلی کے بدن پر نجس کبوتر بیٹھا، نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، جس جگہ نماز پڑھے اس کے طاہر ہونے سے مراد موضع سجود و قدم کا پاک ہونا ہے۔ جس چیز پر نماز پڑھتا ہو اس کے سب حصے کا پاک ہونا شرط صحت نماز نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، مصلی کے ایک پاؤں کے نیچے قدر درہم سے زیادہ نجاست ہو، نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم ہو جائے گی، اور اگر ایک قدم کی جگہ پاک تھی اور دوسرا قدم جہاں رکھے گا ناپاک ہے، اس نے اس پاؤں کو اٹھا کر نماز پڑھی، ہو گئی۔ ہاں بے ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ، تو نماز ہو جائے گی کہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے، اور بلا ضرورت یہ بھی مکروہ۔ مسئلہ نمبر 11، سجدے میں ہاتھ یا گھٹنا نجس جگہ ہونے سے صحیح مذہب میں نماز نہ ہوگی، اور اگر ہاتھ نجس جگہ ہو اور ہاتھ پر سجدہ کیا تو بالاجماع نماز نہ ہوگی۔
مسئلہ نمبر 12، آستین کے نیچے نجاست ہے اور اسی آستین پر سجدہ کیا، نماز نہ ہوگی اگرچہ نجاست ہاتھ کے نیچے نہ ہو بلکہ چوڑی آستین کے خالی حصے کے نیچے ہو، یعنی آستین فاصل نہ سمجھی جائے گی اگرچہ دبیز ہو کہ اس کے بدن کے تابع ہے، بخلاف اور دبیز کپڑے کے کہ نجس جگہ بچھا کر پڑھی اور اس کی رنگت یا بو محسوس نہ ہو تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست و مصلی میں فاصل ہو جائے گا کہ بدن مصلی کا تابع نہیں۔ یوں ہی اگر چوڑی آستین کا خالی حصہ سجدے کرنے میں نجاست کی جگہ پڑے اور وہاں نہ ہاتھ ہو نہ پیشانی تو نماز ہو جائے گی اگرچہ آستین باریک ہو کہ اب اس نجاست کو بدن مصلی سے کوئی تعلق نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس زمین پر پڑتے ہوں تو مضر نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جو ستر کے کام نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو، نماز نہ ہوئی، اور اگر شیشے پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگرچہ نمایاں ہو، نماز ہو گئی۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اور فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں زینت یعنی موضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 1، حدیث میں ہے کہ جس کو ابن عدی نے کامل میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب نماز پڑھو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اور حدیث نمبر 2، ابو داؤد اور ترمذی و حاکم و ابن خزیمہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا۔ حدیث نمبر 3، ابو داؤد نے روایت کی کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جب کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھپا لے۔ اور حدیث نمبر 4، دارقطنی بروایت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے۔ اور حدیث نمبر 5، ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے اور ننگے پڑھی بالاجماع نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے خلوت میں جب کہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک، اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھڑی میں ہو تمام بدن سوائے 5 عضو کے جن کا بیان آئے گا چھپانا فرض ہے، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پڑھی تو نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے نماز نہ ہوئی۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 17، دبیز کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے، ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ممانعات۔ بعض عورتیں جو بہت چست پاجامے پہنتی ہیں اس مسئلے سے سبق لیں۔ مسئلہ نمبر 18، نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے، تو اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے اور ناپاک پہن کر نماز پڑھی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 19، اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ پاک تھا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 20، غیر نماز میں نجس کپڑا پہنا تو حرج نہیں اگرچہ پاک کپڑا موجود ہو، اور جو دوسرا نہیں تو اسی کو پہننا واجب ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس کی نجاست خشک ہو،
چھوٹ کر بدن کو نہ لگے، ورنہ پاک کپڑا ہوتے ہوئے ایسا کپڑا پہننا مطلقاً منع ہے کہ بلا وجہ بدن ناپاک کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 21، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہترے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامے اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑوں کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اس کی عادت ہے تو فاسق ہیں۔ مسئلہ نمبر 22، آزاد عورتوں اور خنثی مشکل کے لیے سارا بدن عورت ہے سوائے منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 23، اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی نہ ہوگی جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے۔ مسئلہ نمبر 24، باندی کے لیے سارا پیٹ اور پیٹھ اور دونوں پہلوؤں اور ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، خنثی مشکل رقیق ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 25، باندی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی، اثناء نماز میں مالک نے اسے آزاد کر دیا، اگر فوراً عمل قلیل یعنی ایک ہاتھ سے اس نے سر چھپا لیا نماز ہو گئی، ورنہ نہیں، خواہ اسے اپنے آزاد ہونے کا علم ہوا یا نہیں۔ ہاں اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہ تھی جس سے سر چھپائے تو ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 26، جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں سے کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی، اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا یا بالقصد کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 27، اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، نماز نہ ہوئی۔ مثلاً عورت کے کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے، نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 29، عورت غلیظہ یعنی قبل و دبر اور ان کے آس پاس کی جگہ، اور عورت خفیفہ کہ ان کے ماسوا اور اعضائے عورت ہیں، اس حکم میں سب برابر ہیں۔ غلظت و خفت با اعتبار حرمت نظر کے ہیں کہ غلیظہ کی طرف دیکھنا زیادہ حرام ہے کہ اگر کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو نرمی کے ساتھ منع کرے، اگر باز نہ آئے تو اس سے جھگڑا نہ کرے، اور اگر ران کھولے ہوئے ہے تو سختی سے منع کرے، اور باز نہ آیا تو مارے نہیں، اور اگر عورت غلیظہ کھولے ہوئے ہے تو جو مارنے پر قادر ہو مثلاً باپ یا حاکم وہ مارے۔ مسئلہ نمبر 30، ستر کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اپنی نگاہ بھی ان اعضاء پر نہ پڑے، تو اگر کسی نے صرف لمبا کرتا پہنا اور اس کا گریبان کھلا ہوا ہے کہ اگر گریبان سے نظر کرے تو اعضاء دکھائی دیتے ہیں، نماز ہو جائے گی، اگرچہ بالقصد ادھر نظر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 31، اوروں سے ستر فرض ہونے کے یہ معنی ہے کہ ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکیں، تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے نیچے جھک کر اعضاء کو دیکھ لیا تو نماز نہ گئی۔ مسئلہ نمبر 32، مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں، 8 علامہ ابراہیم حلبی اور علامہ شامیعی اور علامہ طحطاوی وغیرہ نے گنے۔ نمبر 1، ذکر ما اپنے سب اجزاء، حشفہ و قصبہ و قلفہ کے۔ نمبر 2، انثیین، یہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں، ان میں فقط ایک کی چوتھائی کھلنا مفسد نماز نہیں۔ نمبر 3، دبر یعنی پاخانے کا مقام۔ نمبر 4 اور 5، ہر ایک سرین جدا عورت ہے۔ نمبر 6 اور 7، ہر ران جدا عورت ہے، چڈے سے گھٹنے تک ران ہے، گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، الگ عضو نہیں، تو اگر پورا گھٹنا بالکل دونوں کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے۔ نمبر 8، ناف کے نیچے سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کے سیدھ میں پشت اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عورت ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد میعاد حاضرہ نے یہ تحقیق فرمائی کہ نمبر 9، دبر اور انثیین کے درمیان کی جگہ بھی ایک مستقل عورت ہے، اور ان اعضاء کا شمار اور ان کے تمام احکام کو 4 شعروں میں جمع فرمایا۔ مسئلہ نمبر 33،
آزاد عورتوں کے لیے باستثناء 5 عضو کے جن کا بیان گزرا سارا بدن عورت ہے، اور وہ 30 اعضاء پر مشتمل کہ ان میں جس کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔ نمبر 1، سر یعنی پیشانی کے اوپر سے شروع گردن تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یعنی عادتاً جتنی جگہ پر بال جمتے ہیں۔ نمبر 2، بال جو لٹکتے ہوں۔ نمبر 3 اور 4 دونوں کان۔ نمبر 5 گردن کا اس میں گلا بھی شامل ہے۔ نمبر 6، 7 دونوں شانے۔ نمبر 8، 9 دونوں بازو، ان میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ نمبر 10، 11 دونوں کلائیاں یعنی کوہنی کے بعد سے گھٹوں کے نیچے تک۔ نمبر 12، سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کی حد زینی تک۔ نمبر 13، 14 دونوں ہاتھوں کی پشت۔ نمبر 15، 16 دونوں پستانیں جبکہ اچھی طرح اٹھ چکی ہوں، اگر بالکل نہ اٹھی ہوں یا خفیف ابری ہوں کہ سینے سے جدا عضو کی ہیئت نہ پیدا ہوئی ہو تو سینے کے تابع ہے، جدا عضو نہیں، اور پہلی صورت میں بھی ان کے درمیان کی جگہ سینے ہی میں داخل ہے، جدا عضو نہیں۔ نمبر 17، پیٹ یعنی سینے کی حد مذکور سے ناف کے کنارہ زینی تک، یعنی ناف کا بھی پیٹ میں شمار ہے۔ نمبر 18، پیٹھ یعنی پیچھے کی جانب سینے کے مقابل سے کمر تک۔ نمبر 19، دونوں شانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، بغل کے نیچے سینے کی حد زینی تک دونوں کروٹوں میں جو جگہ ہے اس کا اگلا سینے میں اور پچھلا شانوں یا پیٹھ میں شامل ہے، اور اس کے بعد سے دونوں کروٹوں میں کمر تک جو جگہ ہے اس کا اگلا حصہ پیٹ میں اور پچھلا پیٹھ میں داخل ہے۔ نمبر 20، 21 دونوں سرین۔ نمبر 22، فرج۔ نمبر 23، دبر۔ نمبر 24، 25 دونوں رانے، گھٹنے بھی انہی میں شامل ہیں۔ نمبر 26، ناف کے نیچے پیڑو اور اس کے متصل جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پشت کی جانب سب مل کر ایک عورت ہے۔ نمبر 27، 28 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت۔ نمبر 29، 30 دونوں تلوے، اور بعض علماء نے پشت دست اور تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا۔ مسئلہ نمبر 34، عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں مگر بوجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، یوں ہی اس کی طرف نظر کرنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں، اور چھونا تو اور زیادہ منع ہے۔ مسئلہ نمبر 35، اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لیے جائز کپڑا نہ ہو اور ریشمی کپڑا ہے تو فرض ہے کہ اسی سے ستر کرے اور اسی میں نماز پڑھے، البتہ اور کپڑے ہوتے ہوئے مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے اور اس میں نماز مکروہ تحریمی۔ مسئلہ نمبر 36، کوئی شخص برہنہ اگر اپنا سارا جسم ماں سر کے کسی ایک کپڑے میں چھپا کر نماز پڑھے نماز نہ ہوگی، اور اگر سر اس سے باہر نکال لے ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 37، کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں، خواہ ویسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی مرد مردوں کی طرح اور عورت عورتوں کی طرح، یا پاؤں پھیلا کر اور عورت غلیظہ پر ہاتھ رکھ کر، اور یہ بہتر ہے، اور رکوع سجود کی جگہ اشارے کرے، اور یہ اشارہ رکوع سجود سے اس کے لیے افضل ہے، اور یہ بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل، خواہ قیام میں رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے یا رکوع سجود کرے۔ مسئلہ نمبر 38، ایسا شخص برہنہ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے عاریتاً اس کو کپڑا دے دیا یا مباح کر دیا، نماز جاتی رہی، کپڑا پہن کر سرے سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کپڑا دینے کا کسی نے وعدہ کیا تو آخر وقت تک انتظار کرے، جب دیکھے کہ نماز جاتی رہے گی تو برہنہ ہی پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 40، اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 41، اگر کپڑا مول ملتا ہے اور اس کے پاس دام حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو اگر اتنے دام مانگتا ہے جو اندازہ کرنے والوں کے اندازے سے باہر نہ ہو تو خریدنا واجب، یوں ہی اگر ادھار دینے پر راضی ہو جب بھی خریدنا واجب ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 42، اگر اس کے پاس کپڑا ایسا ہے کہ پورا نجس ہے تو نماز میں اسے نہ پہنے، اور اگر 1/4 پاک ہے تو واجب ہے کہ اسے پہن کر نماز پڑھے، برہنہ جائز نہیں۔ یہ سب اس وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کپڑا پاک کر سکے یا اس کی نجاست قدر مانے سے کم کر سکے، ورنہ واجب ہوگا کہ پاک کرے یا تقلیل نجاست کرے۔ مسئلہ نمبر 43، چند شخص برہنہ ہیں تو تنہا تنہا دور دور نمازیں پڑھیں، اور اگر جماعت کی تو امام پیچھے ہی کھڑا ہو۔ مسئلہ نمبر 42، اگر برہنہ شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اسی سے ستر کرے، ننگا نہ پڑھے، یوں ہی گھاس یا پتوں سے ستر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ مسئلہ نمبر 45، اگر پورے ستر کے لیے کپڑا نہیں اور اتنا ہے کہ بعض اعضاء کا ستر ہو جائے گا تو اس سے ستر واجب ہے،
اور اس کپڑے سے عورت غلیظہ یعنی قبل اور دبر کو چھپائے، اور اتنا ہو کہ ایک ہی کو چھپا سکتا ہے تو ایک ہی کو چھپائے۔ مسئلہ نمبر 46، جس نے ایسی مجبوری میں برہنہ نماز پڑھی تو بعد نماز کپڑا ملنے پر اعادہ نہیں، نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 47، اگر ستر کا کپڑا یا اس کے پاک کرنے کی چیز نہ ملنا بندوں کی جانب سے ہو تو نماز پڑھے پھر اعادہ کرے۔ تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا؟ تم فرما دو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، کما ہوا مروی فی صحیح البخاری وغیرہ من الصحاح، اور فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کی اتباع کرنے والے ان سے متمیز ہو جائیں جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، اور بے شک یہ شاق ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف نماز میں منہ کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ مسئلہ نمبر 48، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبے کو۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبے کے لیے سجدہ کیا، حرام و گناہ کبیرہ کیا، اور اگر عبادت کعبہ کی نیت کی، جب تو کھلا کفر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ مسئلہ نمبر 49، استقبال قبلہ عام ہے کہ بعینہ ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے؟ یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، کہ جب کہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبے کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، ان کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 50، کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 51، اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا کہ کعبہ معظمہ محاذات میں نہ آیا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 52، جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبے کی سمت میں واقع ہو، تو اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبے کے مواجہہ میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، تو اگر 45 درجے سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ مثلا الف ب ایک خط ہے، اس پر ہے عمود ہے، اور فرض کرو کہ کعبہ معظمہ میں عین نقطہ ہے کے محاذی ہے، دونوں قائمے الف ہے اور ہے بے کی تنصیف کرتے ہوئے خطوط ہے خطوط کھینچے، تو یہ زاویہ 45 درجے کے ہوئے کہ قائمہ 90 درجے ہے۔ اب جو شخص مقام ہے پر کھڑا ہے اگر نقطہ ہے کی طرف منہ کرے، تو اگر عین کعبے کو منہ ہے
اور اگر داہنے بائیں رے یا ہے کی طرف جھکے تو جب تک رے ہے یا ہے کے اندر ہے جہت کعبہ میں ہے، اور جب رے سے بڑھ کر الف یا ہے سے گزر کر بے کی طرف کچھ بھی قریب ہوگا تو اب جہت سے نکل گیا، نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 53، قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں بلکہ وہ فضا ہے۔ اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، اور اگر وہ عمارت اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہ ہوگی، یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی ہو گئی، یوں ہی اگر بلند پہاڑ پر یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلے کی طرف منہ کیا نماز ہو گئی کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو عمارت کی طرف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 54، جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کر دے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا کشتی کے تختے پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال کرے گا تو ڈوب جائے گا، یا شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہ ہونے دے گا، یا یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے، تو ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے اور اعادہ بھی نہیں۔ ہاں سواری کے روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑھے، اور ممکن ہو تو قبلے کو منہ کرے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے، اور اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرنا بھی ضروری نہیں، یوں ہی روانی میں پڑھے۔ مسئلہ نمبر 55، چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلے کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلے کو منہ پھیرتا رہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ مسئلہ نمبر 56، مصلی کے پاس مال ہے اور اندیشہ صحیح ہے کہ استقبال کرے گا تو چوری ہو جائے گا، ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے اگرچہ باجرت مثل استقبال فرض ہے، یعنی جبکہ وہ اجرت حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو یا محافظ آئندہ لینے پر راضی ہو، اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس نہیں، یا ہے مگر حاجت اصلیہ سے زائد نہیں، یا ہے مگر وہ اجرت مثل سے بہت زیادہ مانگتا ہے تو اجیر کرنا ضرور نہیں، یوں ہی پڑھے۔ مسئلہ نمبر 57، کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ اسے استقبال سے مانے ہیں تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد تو اس نماز کا اعادہ کرے۔ مسئلہ نمبر 58، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 59، تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، ہو گئی، اعادے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 60، ایسا شخص اگر بے تحری کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز نہ ہوئی اگرچہ واقع میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا ہو۔ ہاں اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا، ہو گئی، اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گمان ہو یعنی یقین نہ ہو، یا اثناء نماز میں اس کا قبلہ ہونا معلوم ہوا اگرچہ یقین کے ساتھ تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 61، اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا مگر اس کے خلاف دوسری کی طرف اس نے منہ کیا، نماز نہ ہوئی اگرچہ واقع میں وہی قبلہ تھا جدھر منہ کیا، اگرچہ بعد کو یقین کے ساتھ اس کا قبلہ ہونا معلوم ہو۔ مسئلہ نمبر 62، اگر کوئی جاننے والا موجود ہے اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی تو اگر قبلے ہی کی طرف منہ تھا ہو گئی، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 63، جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس نے بتایا، نماز ہو گئی، اعادے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 64، اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہ کیا بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے، اور نہ کیا بلکہ سوچ کر پڑھ لی، دونوں صورتوں میں نہ ہوئی اگر خلاف جہت کی طرف پڑھی۔ مسئلہ نمبر 65، ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر ایک طرف پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے، اگر اس کا اتباع کیا تحری نہ کی اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 66، اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اثناء نماز میں اگرچہ سجدہ سہو میں رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی،
اسی طرح اگر چاروں رکعتیں 4 جہت میں پڑھیں جائز ہے، اور اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 67، نابینا غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بینا آیا، اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی، تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلے کا حال نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا، دونوں کی نمازیں نہ ہوئی، اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 68، تحری کر کے غیر قبلے کو نماز پڑھ رہا تھا، بعد کو اسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور قبلے کی طرف پھر گیا، تو جس دوسرے شخص کو اس کی پہلی حالت معلوم ہو، اگر یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس نے بھی پہلے وہی تحری کی تھی اور اب اس کو بھی غلطی معلوم ہوئی، تو اس کی اقتدا کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 59، اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 70، اگر امام و مقتدی ایک ہی جہت کو تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا، اب مسبوق و لاحق کی رائے بدل گئی تو مسبوق گھوم جائے اور لاحق سرے سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 71، اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع کی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار وہی رائے ہوئی جو پہلے مرتبہ تھی، تو اسی طرف پھر جائے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 72، تحری کر کے ایک رکعت پڑھی، دوسری میں رائے بدل گئی، اب یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا تو سرے سے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 73، اندھیری رات ہے، چند شخصوں نے جماعت سے تحری کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھی، مگر اثناء نماز میں یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے، نہ مقتدی امام سے آگے ہے، نماز ہو گئی، اور اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کے خلاف اس کی جہت تھی، کچھ حرج نہیں، اور اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا نماز میں یا بعد کو تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 74، مصلی نے قبلے سے بلا عذر قصداً سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تو ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 75، اگر صرف منہ قبلے سے پھرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز ہو جائے گی، مگر بلا عذر مکروہ ہے۔ چوتھی شرط وقت ہے، اس کے مسائل اوپر مستقل باب میں بیان ہوئے۔ پانچویں شرط نیت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 76، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 77، نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا، ظہر کی نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 78، نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تأمل بتا دے، اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 79، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور اس میں کچھ عربی کے تخصیص نہیں، فارسی وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، مثلا نویتو یا نیت کی میں نے۔ مسئلہ نمبر 80، احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ مسئلہ نمبر 81، تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا کلام وغیرہ، وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہیں، فاصل نہ ہوں، نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 82، وضو سے پیشتر نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں، نماز ہو جائے گی، یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا، نماز ہو جائے گی اور یہ چلنا فاصل اجنبی نہیں۔ مسئلہ نمبر 83، اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت کی، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 84، اصح یہ ہے کہ نفل و سنت تراویح میں مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے
اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 85، نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 86، فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے۔ مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں، اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو، مثلاً پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے مگر ان کی فرضیت علم میں نہیں، نماز نہ ہوگی اور اس پر ان تمام نمازوں کی قضا فرض ہے، مگر جب امام کے پیچھے ہو اور یہ نیت کرے کہ امام جو نماز پڑھتا ہے وہی میں بھی پڑھتا ہوں تو یہ نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جانتا ہو مگر فرض کو غیر فرض سے متمیز نہ کیا تو دو صورتیں ہیں، اگر سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر جن فرضوں سے پیشتر سنتیں ہیں اگر سنتیں پڑھ چکا ہے تو امامت نہیں کر سکتا کہ سنتیں بنیت فرض پڑھنے سے اس کا فرض ساقط ہو چکا، مثلاً ظہر کے پیشتر 4 رکعتیں سنتیں بنیت فرض پڑھیں تو اب فرض نماز میں امامت نہیں کر سکتا کہ یہ فرض پڑھ چکا۔ دوسری صورت یہ کہ نیت فرض کسی میں نہ کی تو نماز سے فرض ادا نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 87، فرض میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز مثلاً ظہر یا عصر کی نیت کرے، یا مثلاً آج کے ظہر یا فرض وقت کی نیت وقت میں کرے، مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 88، اگر وقت نماز ختم ہو چکا اور اس نے فرض وقت کی نیت کی تو فرض نہ ہوئے، خواہ وقت کا جاتا رہنا اس کے علم میں ہو یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 99، نماز فرض میں یہ نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، جبکہ کسی نماز کو معین نہ کیا، مثلاً آج کی ظہر یا آج کی عشاء۔ مسئلہ نمبر 90، اولا یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ آج کی فلاں نماز کے اگرچہ وقت خارج ہو گیا ہو نماز ہو جائے گی، خصوصاً اس کے لیے جسے وقت خارج ہونے میں شک ہو۔ مسئلہ نمبر 91، اگر کسی شخص نے اس دن کو دوسرا دن گمان کر لیا، مثلاً وہ دن پیر کا ہے اور اس نے اسے منگل سمجھ کر منگل کی ظہر کی نیت کی، بعد کو معلوم ہوا کہ پیر تھا، نماز ہو جائے گی، یعنی جبکہ آج کا دن نیت میں ہو کہ اس تعیین کے بعد پیر یا منگل کی تخصیص بیکار ہے اور اس میں غلطی مضر نہیں۔ ہاں اگر صرف دن کے نام ہی سے نیت کی اور آج کے دن کا قصد نہ کیا، مثلاً منگل کی ظہر پڑھتا ہوں تو نماز نہ ہوگی اگرچہ وہ دن منگل ہی کا ہو کہ منگل بہت ہیں۔ مسئلہ نمبر 92، نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے، تو اگر تعداد رکعات میں خطا واقع ہوئی، مثلاً 3 رکعتیں ظہر یا 4 رکعتیں مغرب کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 93، فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان میں تعیین یوم اور تعیین نماز ضروری ہے، مثلاً فلاں دن کی فلاں نماز، مطلقاً ظہر وغیرہ یا مطلقاً نماز قضا نیت میں ہونا کافی نہیں۔ مسئلہ نمبر 94، اگر اس کے ذمے ایک ہی نماز قضا ہو تو دن معین کرنے کی حاجت نہیں، مثلاً میرے ذمے جو فلاں نماز ہے کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 95، اگر کسی کے ذمے بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ نیت کا یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمے ہے۔ مسئلہ نمبر 96، کسی کے ذمے اتوار کی نماز تھی مگر اس کو گمان ہوا کہ ہفتے کی ہے اور اس کی نیت سے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ اتوار کی تھی، ادا نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 97، قضا یا ادا کی نیت کی کچھ حاجت نہیں، اگر قضا بنیت ادا پڑھی یا ادا بنیت قضا تو نماز ہو گئی، یعنی مثلاً وقت ظہر باقی ہے اور اس نے گمان کیا کہ جاتا رہا اور اس دن کی نماز ظہر بنیت قضا پڑھی، یا وقت جاتا رہا اور اس نے گمان کیا کہ باقی ہے اور بنیت ادا پڑھی، ہو گئی، اور اگر یوں نہ کیا بلکہ وقت باقی ہے اور اس نے ظہر کی قضا پڑھی مگر اس دن کے ظہر کی نیت نہ کی تو نہ ہوئی، یوں ہی اس کے ذمے کسی دن کی نماز ظہر تھی اور بنیت ادا پڑھی نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 98، مقتدی کو اقتدا کی نیت بھی ضروری ہے اور امام کو نیت امامت، مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتدا کی، نماز ہو گئی، مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو ثواب جماعت نہ پائے گا، اور ثواب جماعت حاصل ہونے کے لیے مقتدی کی شرکت سے پیشتر نیت کر لینا ضروری نہیں بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر 99، ایک صورت میں امام کو نیت امامت بالاتفاق ضروری ہے کہ مقتدی عورت ہو اور وہ کسی مرد کے محاذی کھڑی ہو جائے اور وہ نماز جنازہ نہ ہو، تو اس صورت میں اگر امام نے امامت زنا کی نیت نہ کی تو اس عورت کی نماز نہ ہوئی، اور امام کی یہ نیت شروع نماز کے وقت درکار ہے، بعد کو اگر نیت کر بھی لے صحت اقتداء زن کے لیے کافی نہیں۔ مسئلہ نمبر 100، جنازے میں تو مطلقاً خواہ مرد کے محاذی ہو یا نہ ہو امامت زنا کی نیت بالاجماع ضروری نہیں، اور اصح یہ ہے کہ جمعہ و عیدین میں بھی حاجت نہیں۔ باقی نمازوں میں اگر محاذی مرد کے نہ ہوئی تو عورت کی نماز ہو جائے گی اگرچہ امام نے امامت زنا کی نیت نہ کی ہو۔ مسئلہ نمبر 101، مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہ کیا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 102، مقتدی نے بنیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری، تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 103، مقتدی نے یہ نیت کی کہ وہ نماز شروع کرتا ہوں جو اس امام کی نماز ہے، اگر امام نماز شروع کر چکا ہے جب تو ظاہر کہ اس نیت سے اقتداء صحیح ہے، اور اگر امام نے اب تک نماز شروع نہ کی تو دو صورتیں ہیں۔ اگر مقتدی کے علم میں ہو کہ امام نے ابھی نماز شروع نہ کی تو بعد شروع وہی پہلی نیت کافی ہے، اور اگر اس کے گمان میں ہے کہ شروع کر لی اور واقع میں شروع نہ کی ہو تو وہ نیت کافی نہیں۔ مسئلہ نمبر 104، مقتدی نے نیت اقتداء کی مگر فرضوں میں تعیین فرض نہ کی تو فرض ادا نہ ہوا، یعنی جب تک یہ نیت نہ ہو کہ نماز امام میں اس کا مقتدی ہوتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 105، جمعے میں بنیت اقتداء نماز امام کی نیت کی، ظہر یا جمعے کی نیت نہ کی، نماز ہو گئی خواہ امام نے جمعہ پڑھا ہو یا ظہر، اور اگر بنیت اقتداء ظہر کی نیت کی اور امام کی نماز جمعے تھی تو نہ جمعہ ہوا نہ ظہر۔ مسئلہ نمبر 106، مقتدی نے امام کو قعدے میں پایا اور یہ معلوم نہ ہو کہ قعدہ اولیٰ ہے یا اخیرہ، اور اس نیت سے اقتداء کی کہ اگر یہ قعدہ اولیٰ ہے تو میں نے اقتداء کی ورنہ نہیں، تو اگرچہ قعدہ اولیٰ ہو اقتداء صحیح نہ ہوئی، اور اگر بئی نیت اقتداء کی کہ قعدہ اولیٰ ہے تو میں نے فرض میں اقتداء کی ورنہ نفل میں، تو اس اقتداء سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ قعدہ اولیٰ ہو۔ مسئلہ نمبر 107، یوں ہی اگر امام کو نماز میں پایا اور یہ نہیں معلوم ہو کہ عشاء پڑھتا ہے یا تراویح، اور یوں اقتداء کی کہ اگر فرض ہے تو اقتداء کی، تراویح ہے تو نہیں، تو عشاء ہو خواہ تراویح اقتداء صحیح نہ ہوئی۔ اس کو یہ چاہیے کہ فرض کی نیت کرے کہ اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض ورنہ نفل ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 108، امام جس وقت جائے امامت پر گیا اس وقت مقتدی نے نیت اقتداء کر لی، اگرچہ بوقت تکبیر نیت حاضر نہ ہو، اقتداء صحیح ہے، بشرط یہ کہ اس درمیان میں کوئی عمل منافی نماز نہ پایا گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 109، نیت اقتداء میں یہ علم ضرور نہیں کہ امام کون ہے، زید ہے یا عمر، اور اگر یہ نیت کی کہ اس امام کے پیچھے اور اس کے علم میں وہ زید ہے، بعد کو معلوم ہوا کہ عمر ہے، اقتداء صحیح ہے، اور اگر اس شخص کی نیت نہ کی بلکہ یہ کہ زید کی اقتداء کرتا ہوں، بعد کو معلوم ہوا عمر ہے، تو صحیح نہیں۔ مسئلہ نمبر 110، جماعت کثیر ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ نیت اقتداء میں امام کی تعیین نہ کرے، یوں ہی جنازے میں یہ نیت نہ کرے کہ فلاں میت کی نماز۔ مسئلہ نمبر 111، نماز جنازہ کی یہ نیت ہے، نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے۔ مسئلہ نمبر 112، مقتدی کو شبہ ہو کہ میت مرد ہے یا عورت تو یہ کہہ لے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، جس پر امام نماز پڑھتا ہے۔ مسئلہ نمبر 113، اگر مرد کی نیت کی بعد کو عورت ہونا معلوم ہوا یا بالعکس جائز نہ ہوئی، بشرط یہ کہ جنازہ حاضرہ کی طرف اشارہ نہ ہو، یوں ہی اگر زید کی نیت کی بعد کو اس کا عمر ہونا معلوم ہوا، صحیح نہیں، اور اگر یوں نیت کی کہ اس جنازے کی اور اس کے علم میں وہ زید ہے، بعد کو معلوم ہوا کہ عمر ہے، تو ہو گئی۔ یوں ہی اگر اس کے علم میں وہ مرد ہے اور بعد کو عورت ہونا معلوم ہوا یا بالعکس تو نماز ہو جائے گی، جبکہ اس میت پر نماز نیت میں ہو۔ مسئلہ نمبر 114، چند جنازے ایک ساتھ پڑھے تو اس کی تعداد معلوم ہونا ضروری نہیں، اور اگر اس نے تعداد معین کر لی اور اس سے زائد تھے تو کسی جنازے کی نہ ہوئی، یعنی جبکہ نیت میں اشارہ نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ 10 میتوں کی نماز اور وہ تھے 11 تو کسی پر نہ ہوئی، اور اگر نیت میں اشارہ تھا مثلا ان 10 میتوں پر نماز اور وہ ہوں 20 تو سب کی ہو گئی،
یہ احکام امام نماز جنازہ کے ہیں اور مقتدی کے بھی۔ اگر اس نے یہ نیت نہ کی ہو کہ جن پر امام پڑھتا ہے ان کے جنازے کی نماز، کہ اس صورت میں اگر اس نے ان کو 10 سمجھا اور وہ ہیں زیادہ تو اس کی نماز بھی سب پر ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 115، نماز واجب میں واجب کی نیت کرے اور اسے معین بھی کرے، مثلا نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، نذر، نماز بعد طواف یا نفل، جس کو قصداً فاسد کیا ہو کہ اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یوں ہی سجدہ تلاوت میں نیت تعیین ضروری ہے مگر جب کہ نماز میں فوراً کیا جائے، اور سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت تعیین درکار ہے، یعنی یہ نیت کہ شکر کا سجدہ کرتا ہوں، اور سجدہ صحف کو در مختار میں لکھا کہ اس میں نیت تعیین ضروری نہیں مگر نحر الفائق میں ضروری سمجھی اور یہی ظاہر تر ہے۔ اور نظریں متعدد ہوں تو ان میں بھی ہر ایک کی الگ تعیین درکار ہے، اور وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ ہو۔ ہاں نیت واجب اولا ہے، البتہ اگر نیت عدم وجوب ہے تو کافی نہیں۔ مسئلہ نمبر 116، یہ نیت کہ منہ میرا قبلے کی طرف ہے شرط نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ قبلے سے اعراض کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 117، نماز بنیت فرض شروع کی، پھر درمیان نماز میں یہ گمان کیا کہ نفل ہے اور بنیت نفل نماز پوری کی تو فرض ادا ہوئے، اور اگر بنیت نفل شروع کی اور درمیان میں فرض کا گمان کیا اور اسی گمان کے ساتھ پوری کی تو نفل ہوئی۔ مسئلہ نمبر 118، ایک نماز شروع کرنے کے بعد دوسری کی نیت کی تو اگر تکبیر جدید کے ساتھ ہے تو پہلی جاتی رہی اور دوسری شروع ہو گئی، ورنہ وہی پہلی ہے، خواہ دونوں فرض ہوں یا پہلی فرض دوسری نفل یا پہلی نفل دوسری فرض۔ یہ اس وقت میں ہے کہ دوبارہ نیت زبان سے نہ کرے ورنہ پہلی بہرحال جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 119، ظہر کی ایک رکعت کے بعد پھر بنیت اسی ظہر کے تکبیر کہی تو یہ وہی نماز ہے اور پہلی رکعت بھی شمار ہوگی، لہٰذا اگر قاعدہ اخیرہ کیا تو ہو گئی ورنہ نہیں۔ ہاں اگر زبان سے بھی نیت کا لفظ کہا تو پہلی نماز جاتی رہی اور وہ رکعت شمار میں نہیں۔ مسئلہ نمبر 120، اگر دل میں نماز توڑنے کی نیت کی مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو وہ بدستور نماز میں ہے جب تک کوئی فعل قاطع نماز نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 121، دو نمازوں کی ایک ساتھ نیت کی، اس میں چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں ایک فرض عین ہے دوسری جنازہ تو فرض کی نیت ہوئی۔ نمبر 2، وہ دونوں فرض عین ہیں تو ایک اگر وقتی ہے اور دوسری کا وقت نہیں آیا تو وقتی ہوئی۔ نمبر 3، اور اگر ایک وقتی ہے دوسری قضا اور وقت میں وسعت نہیں جب بھی وقتی ہوئی۔ نمبر 4، اور وقت میں وسعت ہے تو کوئی نہ ہوئی۔ اور نمبر 5، دونوں قضا ہوں تو صاحب ترتیب کے لیے پہلی ہوئی اور صاحب ترتیب نہیں تو دونوں باطل۔ اور ایک نمبر 7 فرض دوسری نفل تو فرض ہوئے۔ نمبر 8، اور دونوں نفل ہیں تو دونوں نفل ہوئیں۔ نمبر 9، اور ایک نفل دوسری نماز جنازہ تو نفل کی نیت رہی۔ مسئلہ نمبر 122، نماز خالصاً للہ شروع کی، پھر معاذ اللہ ریا کی آمیزش ہو گئی تو شروع کا اعتبار کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 123، پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہیں اس وجہ سے پڑھ لی ورنہ پڑھتا ہی نہیں، اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی نہ پڑھتا اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا اور اس خوبی کا ثواب نہیں، اور ریا کا استحقاق عذاب بہرحال ہے۔ مسئلہ نمبر 124، نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی، یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا تو اس کی وجہ سے ترک نہ کرے، نماز پڑھے اور استغفار کر لے۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اور احادیث اس بارے میں بہت ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع فرماتے۔ مسئلہ نمبر 125، نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط۔ مسئلہ نمبر 126، غیر نماز جنازہ میں اگر کوئی نجاست لیے ہوئے تحریمہ باندھے اور اللہ اکبر ختم کرنے سے پیشتر پھینک دے، نماز منعقد ہو جائے گی۔ یوں ہی بروقت ابتدائے تحریمہ ستر کھلا ہوا تھا یا قبلے سے منحرف تھا یا آفتاب خط نصف النہار پر تھا اور تکبیر سے فارغ ہونے سے پہلے عمل قلیل کے ساتھ ستر چھپا لیا یا قبلے کو منہ کر لیا یا نصف النہار سے آفتاب ڈھل گیا تو نماز منعقد ہو جائے گی۔
یوں ہی معاذ اللہ بے وضو شخص دریا میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی بہنے سے پیشتر تکبیر تحریمہ شروع کی مگر ختم سے پہلے اعضاء دھل گئے، نماز منعقد ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 127، فرض کی تحریمہ پر نفل نماز کی بنا کر سکتا ہے؟ مثلاً عشاء کی 4 رکعتیں پوری کر کے بے سلام پھیرے سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن قصداً ایسا کرنا مکروہ و منع ہے، اور اگر قصداً نہ ہو تو حرج نہیں۔ مثلاً ظہر کی 4 رکعت پڑھ کر قعدہ اخیرہ کر چکا تھا، اب خیال ہوا کہ 2 ہی پڑھیں، اٹھ کھڑا ہوا اور 5ویں کی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، اب معلوم ہوا کہ 4 ہو چکی تھیں تو یہ رکعت نفل ہوئی، اب ایک اور پڑھ لے کہ 2 رکعتیں ہو جائیں تو یہ بنا بقصد نہ ہوئی، لہٰذا اس میں کوئی کراہت نہیں۔ مسئلہ نمبر 128، ایک نفل پر دوسری نفل کی بنا کر سکتا ہے اور ایک فرض کی دوسرے فرض یا نفل پر بنا نہیں کر سکتا۔